پاس وہ مشکوٰۃ شریف لے کے آؤں سے دوسری جلد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم جمعہ کے پروگرام میں جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ المشائخ میں نے تو عربی والی دوسری کہا، بڑے معروف و مشہور بزرگ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس پاک ہے، اور پچھلے 1000 سال سے لاہور میں ان کی عظمت و شان کے چرچے ہو رہے ہیں. ان کا تھوڑا سا ذکر کرنے کے لیے آج ہم نے اس جمعے کے وقت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ
انبیاء کا ذکر اور اولیاء کا ذکر کرانا پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ انبیاء بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اذکر فی الکتاب مریم، اذکر فی الکتاب ابراہیم، اذکر فی الکتاب موسیٰ، اذکر فی الکتاب ادریس، اذکر فی الکتاب ابراہیم۔ ابراہیم کا ذکر کریں، ادریس کا ذکر کریں، موسیٰ کا ذکر کریں، اسماعیل کا ذکر کریں، اور میری پیاری بندی مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں۔ انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرانا اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا۔ عرف کے اعتبار سے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرماتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے معجزات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزات۔ اور اولیاء اکرام کو جو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے اپنے قرب کا، اس کو کہا جاتا ہے کرامات۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامات۔ ہمارے ملک پاکستان میں پرویزی اور دہریے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو کرامات ہوتی ہے نا، یہ سرے سے کوئی شے نہیں ہے، یہ بیسیکلی ختم نبوت پہ حملہ ہے۔ کرامات ختم نبوت پہ حملہ ہے کہ جو کہے کہ فلاں بندہ کرامت دکھاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بے دین سا آدمی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے انبیاء جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کرامات اور معجزات کے ساتھ، انبیاء معجزات کے ساتھ ہوتے، اور انبیاء کے بعد جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہ کرامات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو بڑا رف کر کے کشف، الہام اور کرامت، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ اگر کشف، کرامات اور الہام یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے اور غیر نبی کی طرف سے یہ بات نہیں ہو سکتی، تو پھر ان ساری حدیثوں کو کیا بنے گا جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی؟ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو کتاب الکرامات نکالو یہاں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے، ان میں بنی اسرائیل میں ایسے بندے موجود تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ یکلمون من غیر، انبیاء نہیں تھے، بندے تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسے افراد ہوں گے، ان میں سے عمر بن خطاب ایک ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیسے کرتے تھے؟ یہ تو نہیں ہے کہ براہ راست کوئی اللہ سے بات کرے تو اس کو براہ راست جواب آ جائے، ایسا تو نہیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتا ہے یا الہام کرتا ہے، دل میں القاء کرتا ہے یا الہام کرتا ہے۔ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں پورے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں کتاب الکرامات کے۔ مشکات شریف میں ایک باب ہے جس کو معجزات کا باب کہتے ہیں، اس معجزات کے باب کے بالکل متصل کرامات کا باب ہے۔
اور کہا کہ کرامات یہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے اولیاء اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسید بن حدیر بہت بڑے قاری ہیں، امت کے بہت بڑے قاری ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ رات ہو گئی، لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، جیسے یہ والا ماحول ہے ویسے ہی وہ والا تھا کہ یہاں پہ بھی اندھیروں اندھیر، یہاں پہ بھی سارا کچھ لٹ کے کھا گئے گورنمنٹ والے، تے لوکاں واسطے نیرا ہی نیرا، نہ کسی جگہ تے اسٹریٹ لائٹ، نہ کوئی بتی، نہ کچھ، سب کچھ بالکل صفایا۔ کیا ہے؟ بالکل صفایا۔ تو اندھیرا ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا اس لیے تھا کہ ابھی لائٹیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت اندھیرا اس لیے کہ کرپشن بہت ہے، اپنا پیٹ بھرتا نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں روشنی دے، دوسروں کو ہمیشہ روشنی وہ دیتا ہے، دوسروں کو کھانا ہمیشہ وہ دیتا ہے، دوسروں کو اپنی نعمتوں میں شامل وہ کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن یوق شح نفسی، جس کا اپنا نفس لالچی نہیں ہوتا۔ تو جو باہر سے آئی ہوئی چیزیں اپنے ہی کار رکھی جاوے اور دسے بھی نہ کہ میرے کو فلانی شے فلانے ملکوں میں تحفہ ملیا، دسے بھی نہ، تو وہ تو خود لالچی ہے، اور تو اس کا تو ایم ہے کہ میں نے دنیا میں امیر ترین آدمی بننا، تو سب دنیا میں ساری دنیا کی دولت لے لو، روح نکلے گا تو اگلوں نے کپڑے اتار کے بھی کفن کے اندر ڈال کے قبر میں بھیج لیں، نہیں تو پڑھ لو سارے امیر لوگوں کی ہسٹری پر، سوائے ایک بندے کے دنیا میں ہر بندہ خالی ہاتھ قبر میں گیا، سوائے ایک بندے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تہمت سے بچانا تھا تو اس لیے ایسا کیا۔ قارون جب غرق ہونے لگا تو کہا یا اللہ یہ تو تہمت لگا رہا ہے کہ موسیٰ تو آگے ہی میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، تو مولا اس کا مال بھی اس کے ساتھ ہی غرق کر دے۔ وہ مال اس کے ساتھ غرق ہوا لیکن اس کے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا، جتنے مرضی تحفے اپنے پاس رکھ لو زیرو ہو جاتا ہے نظام بننے کے، ختم۔ یہ دو بزرگ اسید بن حدیر اور عباد بن بشر، مشکوٰۃ شریف میں کتاب الکرامات میں یہ حدیث ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، ایک دو اوپر نیچے حدیثیں ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، اندھیرا ہو گیا، پھر رات کی کسی پہر میں آپ سے اجازت لی، حضور اجازت ہے، ہم نے فرمایا جاؤ۔ تو ان میں سے ایک بندے کے پاس عصا تھا جو حضور پاک کی پنڈلی سے لگا ہوا تھا، پنڈلی سے جب باہر نکلے تو اس سے روشنی نکلنے لگے۔ یہ تو چلو حضور کی پنڈلی سے لگ کے معجزہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا۔ تو جب آگے گئے تو دونوں کے راستے علیحدہ تھے، کہنے لگا دوسرے سے یار تو روشنی میں چلا جائے گا تو میں کدھر جاؤں؟ اس نے کہا لا اپنا عصا دے، اس کو اس کے ساتھ رگڑا تو جو روشنی ادھر تھی اس میں منتقل کر کے اس کو بھی ایک روشنی عطا فرما۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الکرامات میں حدیث لکھی۔ پھر اگلی سے اگلی حدیث لکھی، اگر یہ پہلے نمبر پہ ہے تو وہ دوسرے پہ ہے، اگر وہ جو اب میں سنانے لگا ہوں وہ پہلے پہ ہے تو یہ دوسرے، اوپر نیچے یہ دونوں حدیثیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے لیے بلایا تو یہ اپنے کاروباری مقام سے ہی اٹھ کے چلے گئے، گھر نہ گئے، میدان احد میں اپنے بیٹے سے ملاقات، تو کہنے لگے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں احد میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر شہید ہوں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میرے ابا جان احد میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر، اس کو بھی کرامت میں لکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ خرق عادت، کیا ہوتی ہیں؟ خرق عادت، خرق عادت، یعنی عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا
لیکن جب اللہ تعالیٰ فضل فرما دے تو پردے ہٹ جاتے ہیں اور نظر آ جاتا ہے۔ دکھانا کس نے ہے؟ معجزہ ہو یا کرامت ہو، معجزہ ہو یا کرامت ہو، دونوں میں فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بھی فتنہ سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ خواب ہوتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہو۔ تو قادیانی اس سے دلیل نکالتے ہیں، کہتے ہیں اگر نبوت کا 46واں حصہ موجود ہے، نبوت کا حصہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر کیا ہوا؟ جب نبوت کا حصہ جو موجود ہے، کسی پڑھے لکھے بندے پڑھ لیندے تو تسی تانوں پتہ لگتا ہے معنی کی۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انبیاء کے خواب، اور انبیاء میں سے بھی صرف رسول اللہ کے خواب نبوت کا 46واں حصہ۔ 23 سال آپ نے اعلان نبوت کے بعد گزارے۔ کتنے سال؟ ان 23 میں سے 23 کو دگنا کر دیں تو 46 ہو جاتا۔ تو پہلے جو 6 ماہ ہیں وہ سچے خوابوں کے ساتھ گزرے، تو فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے۔ ہر نتھو پھتو دا خواب شاید نبوت دا حصہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبوت کا حصہ وہ شے ہوتی ہے جس میں امیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے اس کے خواب میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اور جو معصوم عن الخطا ہی نہیں ہوتا اس کا تو خواب کئی طرح سے وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ عام بندے کے خواب کو تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ساتھ وابستہ ہے، اس کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا خواب نبوت کا 46واں حصہ نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے نعم الباری میں اور نعمت الباری میں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کہ وہ 46ویں حصے کا معنی کیا ہے؟ 46ویں حصے کا معنی ہے کہ وہ نبی اللہ کا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں یہ برحق ہیں۔ کیا ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ ہے جاوید احمد غامدی، جو اولیاء اللہ کی کرامات، صوفیہ اکرام کے کشف اور الہام کا منکر ہے۔ الہام کا، یہ قرآن مجید پکڑے ذرا، دوسرے والا بغیر ترجمے کے 16 لائنوں والا قرآن شریف پکڑے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وحی کا لفظ کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وحی کا لفظ، وحی کا مطلب ہے وحی کرنا، اور وحی نبیوں کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہوتی ہے؟ نبیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورہ قصص ہے، 20واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ وحی کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا جب ذکر آیا سورہ القصص کی آیت نمبر 7 میں، فرمایا اوحینا الی ام، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ ہم نے کیا کیا؟ وحی کی۔ جب تک لفظوں کی وضاحت نہیں کریں گے معیار ایمان اور اسلام درست نہیں ہوگا۔ غیر نبی پہ تو وحی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے لیکن اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ تو عورت ہے، تو عورت تو نبی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ کس کی طرف کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی طرف۔ ایک اور میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 68۔ یہ لکھیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا میرے حبیب اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وضاحت کرنی پڑے گی کہ جناب غیر نبی کی طرف جب وحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وحی مطلق مراد نہیں ہوتی، یہ انبیاء کا خاصہ ہوتا، یہ صرف نبیوں پہ ہوتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں ہوتی۔ غیر نبی پہ موسیٰ علیہ السلام کی جب امی جان کا ذکر کریں گے تو کہیں گے الہام کیا۔ کیا کیا؟ دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ دل میں بات ڈالی کہ اگر آپ کو خوف ہو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف ہم نے یہ الہام کیا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب آپ کو یہ خوف ہو کہ فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے تو کشتی میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کھانا نہ غم کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس کو واپس بھی لاؤں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے رسولوں میں سے بھی بناؤں گا. یہ خبر آنے والے وقت کی کیا ہوگا یہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتا دیا. اس کا مطلب ہے کل کی خبریں کوئی نہیں جانتا، آدھا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ آدھا عقیدہ ہے. کل کی خبریں کوئی نہیں جانتا. ہاں جس کو اللہ بتا دیتا ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے ترجمہ قرآن کا کسی نے کیا ہی نہیں صحیح. لوگوں نے تو ڈنڈیاں کی ڈنڈے بڑے بڑے مارے ہیں قرآن کا ترجمہ کے، بلنڈر کیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. فرمایا میرے حبیب قیامت کا علم میرے پاس ہے. قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وينزل الغيث، وہ بارش برساتا ہے. ويعلم ما في الارحام، اور ماں کے رحم میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی. وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، فرمایا میرے حبیب اللہ جاننے والا ہے اور سونے محبوب آپ کو بتانے والا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. خود جانتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ مرے گا، یہ فلاں مرے گا، یہ فلاں جگہ مرے گا. اعلیٰ حضرت نے ان کے ترجموں کے اندر تقسیم کاری کی. وحی کا لفظ نبی اللہ کے لیے بولا جائے گا تو کیا معنی ہے، غیر نبی کے لیے بولا جائے گا تو کیا معنی ہے. اور جب شہد کی مکھی کے لیے اوحینا کا لفظ بولا، ہم نے وحی کی، پھر وہ بھی نبی ہوئی. اس کے لیے القاء کا لفظ بولا جائے گا. کس کا لفظ بولا جائے گا؟ القاء. القاء یلقی القان، دل میں بات کا ڈالنا. اس کو یہ سمجھا دیا کہ تو نے چھتا نیچے نہیں بنانا، آرٹیفیشل پاویں تھلے بھی تہ خانش بھی لا. لیکن جب اوریجنل صحیح مکھی چھتا بنائے گی تو اوپر بنائے گی، زمین پہ نہیں بنائے گی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے. درختوں پہ بنائے گی، پہاڑوں پہ بنائے گی، چھتوں پہ بنائے گی، زمین پہ کوئی چھتا نہیں ہو. ہاں یہ علیحدہ بات، کٹ کے گر جائے، وزنی ہو کے گر جائے، کوئی کاٹ دے تو کہو جی دیکھو جی یہ زمین پہ پڑا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع دار ہے، اللہ کے حکم کی تابع دار. تو یہاں اوحا ربک کا مطلب ہوگا القاء کیا، وہاں الہام کیا. اور جہاں نبی اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ہے وحی کی. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی امتوں میں ایسے لوگ تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود اللہ ان سے کلام فرماتا تھا. اب دیکھیں انہوں نے ترجمہ کرنے والوں کتنی ڈنڈی ماری ہے. ترجمہ کرنے والوں نے کتنی ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ یہاں ذکر نہیں ہے اور عربی گرامر سے بھی یہ واقف نہیں ہے کہ یکلمون کا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کدھر جا رہی ہے. تو کہا جی اس سے مراد ہے فرشتے کلام کرتے تھے، فرشتے کلام کرتے تھے. اس سے مراد ہے وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے. تو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عمر ایسے بندے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو فزیکلی کلام ہے، آپ میرے سے بات کریں تو میں آپ سے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کوئی ارادہ کرتے تھے تو اللہ دل میں الہام اور القاء کر دیتا تھا. اور پھر کیا ہوتا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ اپنے اس الہام اور القاء کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ حضور میرے دل میں یہ بات ہے، تو اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا. اس کے اوپر دلیل و حجت کے طور پہ قرآن نازل کر. کعبۃ اللہ میں نماز ہوئی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو اگر اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کو مصلی امامت بنا. یہ بات کی
تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کی حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پہ آپ نماز پڑھا کر پردے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں اللہ نے پردہ لازم کر دیا۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو بہ نکلے۔ فرمایا عمر جو ارادہ رکھتا تھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ بھی وہ ارادہ رکھتا تھا۔ اولیاء اللہ کا جو چیپٹر ہے اس میں فرق ذہن میں رکھیں، انبیاء براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، ان کے کلام اور ان کے معجزات کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر، کیونکہ وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نرم گفتگو، کوئی پلپلا پن، کوئی یعنی کہ یونی کے لگانے والے سب ایک صف کے اندر کھڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے میں جو تزلزل کا شکار ہوگا وہ سب کافروں کی صف میں کھڑا ہو جائے، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے وہ فلاں ہے، چاہے وہ فلاں، جو بھی ہے، سب مطلقاً بات، جو ختم نبوت کے عقیدے میں تذبذب کا شکار ہوگا وہ سب ایک ہی لائن میں۔ پھر آگے دوسرے سٹیپ کے اوپر کرامات، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتی، دلیل ظنی سے ثابت ہوتی۔ اب یہ کیونکہ قرآن مجید بھی اس کا بیان کرتا ہے اور حدیث میں بھی اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پڑھیں، اب کیونکہ جو عربی گرامر ہے اس کا ایک اپنا انداز گفتگو ہے، اس سے پھر ہر قلم کار اپنی مرضی کا معنی نکال لیتے، لیکن معنی وہ بہترین ہیں جو صحابہ کے دور سے ایک جیسے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب عبادت کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، عبادت کر کے کس طرح؟ نوافل کی کثرت کے ساتھ۔ نوافل کی، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا، بالکل پکی بات ذہن میں، چاہے وہ جادو کے زور پہ ہوا میں اڑ جائے، چاہے جو مرضی کر، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ ہونے کے لیے عبادت پہ استقامت ضروری ہے، عبادت پہ استقامت ضروری، مستقیم ہو عبادت کرنے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل کی کثرت کرتا ہو، پھر وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے فَسَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فَسَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ، سماعت بن جاتا ہوں۔ کیا بن جاتا ہوں؟ سماعت۔ اب یہ تو اس کا منع نہیں کر سکتے کہ اللہ کان بن گیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سماعت اللہ جیسی ہوگی، نہیں، یہ نہیں مانا ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سماعت بڑھا دیتا ہے، اس کی وسعت سماعت، اس کی بصارت بڑھا دیتا۔ پھر مدینۃ المنورہ میں کھڑا ہو کے ایک شخص وہ نہاوند کے علاقے میں آواز مارتا ہے یا ساری الجبل، یا ساری اور ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ مدینہ میں کھڑے ہیں عمر بن خطاب، تو جب واپسی ہوئی تو کہا کیا ہوا؟ کہا ہم لشکر ہمارا پستی میں جا رہا تھا، تو عمر بن خطاب نے کہا ادھر ہو جاؤ، ہم ادھر ہوئے تو اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ یہ نگاہ کی وسعت کس طرح ملتی؟ عبادت سے۔ کس طرح ملتی؟ عبادت سے اور عقیدے کی درستگی سے۔ جدوں دے جمعے او دے اولیاء اللہ دے خلاف بک بک کرن نہ تے ملدی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دین میں بے دینوں کا رد بھی کیا ہے اور دینداروں کی عزت بھی بیان کی ہے۔ رد بے دینوں کا ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کا رد من دون اللہ اور ہوتے ہیں، من اللہ اور ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اور جو من دون اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 57 آیات ہیں جس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ من اللہ کون ہوتا ہے، من دون اللہ کون ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بڑا سامنے واضح طور پہ رکھ کے سنانا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات میں بطور اصول برکت بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بڑے پابند تھے، بڑے سخت پابند تھے، اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کون تھے؟ پڑھے لکھے آدمی، قرآن کے عالم تھے، قرآن مجید کے عالم تھے۔ بعض لوگوں کو ایسے ہی خام خواہ کہ ایڈے بڑے عالم سے تے قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ عمر بن خطاب ایڈے بڑے محدث ہیں، انہاں قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ صدیق اکبر کیوں نہیں لکھا؟ عثمان غنی کیوں نہیں لکھا؟ علی المرتضیٰ کیوں نہیں لکھا؟ بابا اس لیے نہیں لکھا، اس وقت سارے عربی دان تھے، اس وقت سارے عربی دان تھے، اور جس وقت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال پہلے ہے، اس وقت بھی عربی اور فارسی لوگوں کی دونوں زبانیں تھیں، مادری آتی تھی، قرآن کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے بونگے تو ہن پیدا ہوئے، اے بونگے ہن پیدا ہوئے نے، انہوں کو قرآن سامنے رکھ کے میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار جو تو بات کر رہا ہے نا، یہ قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، مجھے نکال کے دکھائے تھا، نہیں نکلی، اپنے موضوع کی آیت نہیں نکلی، جو بات کر رہا ہے وہ میں آیت نکال کے دکھا۔ اچھا میں نے کہا چل ترجمہ بتا، نہیں نکلی تو میں نے کہا چل ترجمہ بتا، پھر اس آیت کو میں نے نکال کے دکھایا، میں نے کہا چل اس کو پڑھ کے دکھا، اس کو پڑھ نہیں سکتا، اور بات کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور ذلیل تجھے تو قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، اور تو کہتا ہے اولیاء اللہ کے خلاف یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو، پہلے قرآن تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے آ۔ میں یقین مانے میرے ساتھ آج یہ شاید ابھی لڑکا آیا نہیں ہے، میرے ساتھ تھا جب ہم ایک بے دین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا قرآن اوپر سے پڑھ کے بتا کس لفظ کا معنی کر رہا، نہ اس کو آیت نکالنی آئی، پھر میں نے نکال کے دی تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں، کہتا میں ترجمہ اللہ سے، مجھے تو صرف ترجمہ آتا۔ یہ علمی معیار ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا معنی ہے، اور جناب دادا صاحب دے خلاف، غوث پاک دے خلاف، خواجہ صاحب دے خلاف، فلانے دے خلاف بس ٹھیکہ چکیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ جو تقسیم کاری ہے نا، یہ بھی صرف ہم ہی بتاتے ہیں، لوگ نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، فرمایا بے شک ہم نے زبور میں یہ نصیحت لکھ دی، ان الارض، فرمایا یہ جو زمین ہے، ان الارض یہ جو زمین ہے، یرثھا عبادی الصالحون، اس کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے پورے یوٹیوب سرچ کر کے دیکھ لیں، کسی نے یہ معنی نہیں کیا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس لیے کہ ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتے۔ اس کا معنی یہ ظاہری دنیا نہیں ہے، یہ ظاہری دنیا نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ جو ظاہری دنیا ہے اس میں مومن بھی رہتا ہے، کافر بھی رہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے جو جنت کی زمین ہے وہ مومنوں کے نام لگا دیں، جنت کی زمین وہ مومنوں کے نام لگا دیں، اس میں کوئی کافر بے ایمان فاسق فاجر نہیں جائے گا۔ یہ والی زمین اس پہ سارے رہتے ہیں، ہزاروں ایکڑ کافروں کے پاس ہیں، ان کے نام لگی ہوئی ہے، ہزاروں ایکڑ مسلمانوں کے نام لگی ہوئی ہے، لیکن فرمایا جو جنت کی زمین ہے وہ ہم نے شروع سے لکھا، وہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے بتایا کہ یہ انبیاء میرے بندے ہیں، یہ اولیاء میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، ان کی تمیز رکھنی چاہیے، ان کی تمیز رکھنی، مسئلوں کو گڑبڑ کر کے، فاسد عقیدوں کو بیچ میں گھسیڑ کے اور لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ نیا ٹرینڈ ہے، آپ قرآن پڑھ لو، یہ نیا ٹرینڈ ہے، آپ قرآن پڑھ لو، ترجمہ کھولو۔ میں کئی دفعہ کئی لیکچروں میں یہ بتا چکا ہوں، یہ جن کے پاس اترا وہ عربی دان تھے، فصیح اللسان عربی دان تھے، فصیح اللسان عربی دان تھے، حضرت عمر بن خطاب عربی دان تھے، صدیق اکبر عربی دان تھے، ابو ہریرہ عربی دان تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود عربی دان تھے، انہوں نے کبھی نہیں رسول اللہ سے کہا آیت پڑھ دے اس ترجمہ سے آپ سمجھ لوں گے، ہر آیت کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، کہا حضور ایدہ معنی داس دے، حضور ایدہ معنی داس دے، حضور ایدہ معنی داس دے۔ اگر صحابہ کو قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے قیامت تک ہر ایک کو معنی سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ پھر آگے سے منطق چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ تو کہندا ہے وَلَقَدْ
یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اسی قرآن آسان کر دیتا، تسی آسان کرتا تو مولویاں مشکل کر۔ اس کا بھی معنی عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، اس کا بھی معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا، حضور قرآن آسان کیسے ہے؟ قرآن آسان کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عبداللہ ابن عباس نے تفسیر عباس میں لکھا 7 مقامات پر للحفظ والقراءۃ والکتابۃ، فرمایا ہم نے اس کو لکھنے کے لیے آسان بنایا، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، اور ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان کیا۔ جب اس کو سمجھنا ہوگا تو پھر علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگوں کو کہتے ہو قرآن آپ پہ پڑھ لو جنہوں نے اس سے اس کا فرق نہیں پتا۔ وہاں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا، ان کہتے تو مولوی چھاڑ اے آپ پڑھ، میں یار تو پڑھ دے، تو پڑھ دے۔ اچھا اب وہ اللہ کا بندہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، پہلے اس نے میرا خیال زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوگا کہ میں پڑھنا کیوں، اس کا فرق نہیں۔ اس کو دنیا کا ہر علم پڑھنے کے لیے ہمیں بہترین سے بہترین استاد چاہیے، اور قرآن پڑھنا تو آپ ہی پڑھ لو، کی کر لو، آپ ہی پڑھ لو۔ بھائی ہمارے پاس کوئی آئے نہ آئے اس سے نہیں فرق پڑتا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے عالم دین کے پاس جانا۔ وہ بیٹھا ہوا بندہ شکل تھا، کھڑا ہو کے دیکھا، یہ تھا اس دن میرے ساتھ، اس کے ساتھ تھک گیا میں، تو جناب وہ ترجمہ نہیں تو وہ ایک پڑھ سکے۔ میں نے مجھے آیت عربی نہیں آتی، مجھے عربی نہیں آتی، میں آیت پڑھا، کہنا عربی نہ پڑھ بھی سن بھول جانا، تو کی کہنا پیسہ سن بھول جانا، عربی خلل پیدا کر دیں دی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ متقی صالح پابند شرع تھے، کیا تھے؟ پابند شرع تھے، اور آپ علم کے دنی انسان تھے، لوگوں کو علم کی طرف بلاتے تھے۔ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ایک منٹ کی بات میں آپ کی خدمت میں بس عرض کروں۔ کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ علمی مجلس لگائی ہوئی تھی اور بنت مخاض اور بنت لبون کے مسئلے سمجھا رہے تھے، اونٹوں کی زکات۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے کو تو اینے اونٹ ہی نہیں گئے، تو میں کی کرنا سن گئے۔ آپ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا واپس، کہا کیوں اٹھ کے گیا علمی مجلس سے؟ کہنے لگا میرے پاس تو اونٹ ہے ہی نہیں، تو میں نے کیا زکوٰۃ کے مسائل سننے ہیں جب میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کے مسئلے سن، ہو سکتا ہے تجھے لگتی ہو تو تیرا فائدہ ہو جائے مالی طور، بیٹھ کے علم تو سیکھ۔ ایسے دنی آدمی تھے اور ساری زندگی توحید کا پرچار کیا، ہندو آپ نے مسلمان کیے، اور 1000 سال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جھنڈا بلند کیا ہوا، اور دادا صاحب کا جھنڈا تا صبح قیامت بلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کے فیضان کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔